بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو صدقہ فطر کے حوالے سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور بہت سے سوالات چونکہ آ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ کب ادا کرنا چاہیے، اور تیسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ کتنے پیسے ادا کرنا ہے صدقہ فطر کی مد میں۔ تو پہلا سوال جو ہے کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور جو ہم فاش گوئی اور بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں، تو اس کا کفارہ ہے یہ، اور یہ روایت جو سنن ابی داؤد کی ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ کمی بیشی کا کفارہ ہوتا ہے، روزوں کے درمیان جو ہم سے کمی بیشیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر لازمی نہیں ہے کہ عید کی صبح تک آگے ادا کرنا چاہیے، اس کو ہم رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر آپ جب بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے، تو یہ جو ہے صاحب حیثیت ہونے کے لحاظ سے ہے۔ ایک آدمی کی حیثیت بہت اچھی ہے اور بڑا مالدار ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، شرط وہی ہے صدقہ فطر کے لیے جو کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اور یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر دیا کس کو جا سکتا ہے، یہ بھی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ سارے مصارف انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ان کو دیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ اور دیا کتنا چاہے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب استطاعت، جس کی استطاعت اچھی ہو، مالدار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے لحاظ سے صدقہ دے، اور 3.5 کلو کشمش کے لحاظ سے وہ صدقہ فطر دے گا، اور یہ 1600 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی حیثیت تھوڑی کم ہے تو وہ کھجور کے لحاظ سے صدقہ دے دے، 3.5 کلو کھجور 750-800 روپے تک وہ صدقہ کر دے۔ اسی طرح اگر اس کی حیثیت تھوڑی اور کم ہے تو جو کے حساب سے دے دے 3.5 کلو جو، تو یہ وہ 320 روپے کے بنتے ہیں، تو 320 روپے پر ہیڈ کے حساب سے دے گا۔ اس طرح ادنا جو درجہ ہے وہ گندم کا ہے کہ 100 روپے پر ہیڈ دے گا۔ اچھا، یہ صدقہ دے گا کس کا، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ بالفرض ایک گھر میں 5 افراد ہیں، والد والدہ ہیں، 3 بچے ہیں چھوٹے، تو ان 5 کا صدقہ فطر جو ہے، جو میں نے جو چاروں آپ کو چیزیں بتائی ہے، جس حساب سے ادا کرنا چاہے ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو صدقہ فطر کے علاوہ اگر کسی آدمی کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کا پر روزے کا کفارہ بھی 100 روپے بنتا ہے گندم کے حساب سے۔ اسی طرح میں نے آپ کو کھجور کا بتایا تھا، اگر اس حساب سے دیں گے تو 700 روپے کفارہ پر روزے کا بنے گا، اور اسی طرح جو ہے کشمش کے لحاظ سے 1600 روپے بنے گا، اور جو کے لحاظ سے 320 روپے بنے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جو ہے ایک جو ہے نماز کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا 100 روپیہ گندم کے حساب سے۔ اور اس طرح 6 نمازوں کا حساب لگایا جائے گا، کیونکہ فقہ حنفی کے مطابق ہماری جو وطر ہے یہ واجب ہیں، لہذا اس کو بھی مستقل نماز کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو کسی آدمی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو پر ڈے کے حساب سے 600 روپیہ گندم کے حساب سے وہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ اس کا ادا کرے گا۔ تو یہ بنیادی مسائل تھے صدقہ فطر کے حوالے سے جو میں نے یہاں پہ عرض کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسائل آپ نے سنے بھی ہیں، ان کو آگے بھی اسی طرح آگے اپنی وساطت سے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو یہ مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔